بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ۔ اور شیطان کہے گا جب سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور، مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی میری دعوت، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا تو اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں کون ہماری شفاعت کرے گا؟ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، سب لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اذن فرمائے گا اور میں کھڑا ہوں گا اور میری مجلس سے ایسی خوشبو پھیلے گی جسے آج تک کسی نے نہ سونگا ہوگا، تو میں اپنے رب کے حضور میں آ کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے گیسوئے منبرین سے لے کر میرے قدموں کے ناخنوں تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے کہ مومنوں کو تو شفیع المذنبین مل گیا، اب ہماری کون شفاعت کرے گا؟ پھر کہیں گے کہ شیطان کے پاس چلو، اسی نے ہم کو گمراہ کیا تھا، وہی ہماری شفاعت کرے گا۔ سب اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اہل ایمان کو تو ان کا شفیع مل گیا، اب تو ہماری شفاعت کر، کیونکہ تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا۔ اس کی مجلس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھے گی، وہ رونے چلانے لگیں گے تو شیطان انہیں یہ جواب دے گا، یعنی اس وقت شیطان کہے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، نیکوں کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، قبروں سے پھر جی اٹھنے کی بات محض غلط ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں، بے شک پیغمبروں کی بے ادبیاں کرتے رہو، ان کی دعوت کو ٹھکراتے رہو، حلال حرام کا فرق بالکل من گھڑت ہے، جس طرح دولت کما سکتے ہو کماؤ اور داد عیش دو۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو سچے وعدے تم سے کیے تھے وہ سب اس نے پورے فرما دیے، اور میں نے تم سے سب جھوٹے وعدے کیے تھے اور میں نے سب کی خلاف ورزی کی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ بات سن کر شیطان کے پرستار آگ بگولا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس وقت ہمیں شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے دامن میں پناہ لینے سے روکا، اور آج ہمیں تو یوں صاف جواب دے رہا ہے۔ شیطان کہے گا مجھ پر ناحق ناراض ہو رہے ہو، میں نے تمہیں کب مجبور کیا تھا کہ میرے پیچھے ضرور چلو اور میرا کہنا ضرور مانو، اللہ تعالیٰ اس کے محبوب رسول سے رشتہ توڑ کر مجھ سے تعلق جوڑو، میں نے صرف تمہیں گمراہی کی طرف بلایا اور تم اتنے بیوقوف اور احمق نکلے کہ مکھیوں کی طرح بھن بھناتے چلے آئے اور اپنے رحمان اور رحیم خدا کو چھوڑا، اپنے رؤوف الرحیم رسول کو چھوڑا، اور میں جو تمہارا ازلی دشمن اور بدخواہ تھا اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اب مجھے کیوں کوستے ہو؟ اپنی بدبختی اور حماقت پر ماتم کرو اور خوب ماتم کرو، سب تمہارا اپنا قصور ہے، میں تمہارا قطعاً ذمہ دار نہیں ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی اور مجھے اپنی سرکشیوں کا عذاب جھیلنا ہوگا۔
سارخن اور مستصرخن اس کو کہتے ہیں جو مدد اور اعانت کا طلبگار ہو، اور مصرخن مددگار اور فریاد رس کو کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، تم مجھے دنیا میں خدا کا شریک سمجھتے تھے۔ میں اس کا انکار کرتا ہوں اور تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں کہ میں خدا کا شریک نہیں ہوں، تم محض اپنی حماقت کی وجہ سے ایسا سمجھتے رہے ہو۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو قیامت کے روز ہوگا۔ شیطان کے پیروکار اس دن جس ندامت اور شرمندگی سے دوچار ہوں گے وہ کتنی روح فرسا ہوگی۔ ہر ہوش مند کو چاہیے کہ اس شرمساری اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی آمادہ اصلاح ہو۔ لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو شیطان کا رویہ اپنے پرستاروں کے ساتھ آج بھی وہی ہے۔ جب وہ کسی کو نقب زنی پر اکساتا ہے، اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے برانگیختہ کرتا ہے، جب کسی کی ناموس کو ملوث کرنے کی تحریک دل میں پیدا کرتا ہے، تو اس وقت دولت اور عزت، لذت اور عیش کی زندگی کا جو نقشہ وہ پیش کرتا ہے کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کے دامے ذرری میں پھنس جاتا ہے تو شیطان اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ جب چور پر ڈنڈے برستے ہیں تو وہ اس کی پٹائی پر بغلیں بجاتا ہے۔ جب اسے تختہ دار پر کھڑا کر کے موت کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تو شیطان کی خوشی کی حد نہیں ہوتی۔ جب بدکاری کی وجہ سے وہ موذی بیماریوں، سوزاک وغیرہ کے چنگل میں گرفتار ہو کر چیختا ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکتا ہے۔ جب جعفر اور صادق نے اپنی ملت اور اپنے دین سے غداری کرنے کا ارادہ کیا تھا، انہیں اپنا مستقبل کتنا درخشاں نظر آیا ہوگا، لیکن اس غداری کے بعد بجز لعنت اور ذلت کے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ بدر کے میدان میں کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ شیطان نے پہلے انہیں اکسایا اور یقین دلایا آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور پختہ وعدہ کیا میں تمہارا پشت پناہ ہوں گا۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خارہ گداز شمشیریں بے نیام ہو کر ان کی صفوں میں تباہی مچانے لگیں تو شیطان نے فوراً کہہ دیا میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ ترجمہ، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی کہ تم سلامت رہو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کو صاحب مقام محمود رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ترجمہ، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے۔ ایمان اور کفر کی حقیقت کو ایک نہایت بلیغ مثال سے واضح کیا کہ ایمان ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ درخت کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں، کوئی تند و تیز آندھی بھی اسے اکھیڑ نہیں سکتی، اس کی شاخیں خوب پھیلی ہوئی اور اونچی ہوتی ہیں، اس طرح اس کا سایہ بھی خوب گھنا ہوتا ہے اور اس پر پھل بھی بکثرت لگتا ہے، وہ پھلدار بھی ہوتا ہے اور اس کا پھل مقدار میں زیادہ اور ذائقے میں لذیذ ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان بھی ان تمام صفات اور خوبیوں سے متصف ہے جو ایک پاکیزہ درخت کے خاص ہیں۔ اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہیں، مصائب و آلام کا کوئی طوفان اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ کیا اس ظلم و تشدد سے ان کا شجر ایمان اکھڑ سکا تھا؟ اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور اس میں کیا شک ہے مومن کے کردار، اس کے خلق عظیم اور اس کے جذبہ للہیت کی رفتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اور اس درخت کا جو پھل ہے اس کی شان ہی نرالی ہے۔ دوسرے درختوں پر سال میں ایک بار پھل لگتا ہے، اور وہ بھی کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی پکتا ہے اور کبھی کچا ہی گر جاتا ہے، لیکن شجر ایمان کا کیا کہنا، ہر سال 12 مہینے اس کی فلک بوس شاخیں میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی جھومتی رہتی ہیں، ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں آتا کہ اس کی شاخیں
ثمر سے خالی ہوں۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ رات ڈھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے اشک سحرگاہی سے وضو کر کے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو مسجدیں سجدہ کرنے والوں سے بھر جاتی ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کبھی ذکر کا غلغلہ ہے اور کبھی فکر کی خاموشی، کبھی تسبیح اور کبھی ہم، کبھی ترتیل قرآن ہو رہی ہے اور کبھی صاحب قرآن پر صلاۃ و سلام۔ اور جب ایسی بابرکت اور بامقصد زندگی گزار کر مومن قبر کی سنسان وادی میں خیمہ زن ہوتا ہے تو نزول رحمت کا سلسلہ یہاں بھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے تلاوت قرآن، صدقات و خیرات سے اس کی روح کو اصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین کا منظر دیکھنا ہو تو مقبولان بارگاہ خداوندی کے مزارات پرانوار پر حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25۔ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 26۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ترجمہ، اور مثال ناپاک کلمے کی ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ کفر ایک خبیث درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں ہی نہیں ہوتی، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اسے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ ایسے درخت کی شاخیں کہاں ہوں گی اور اس کا پھل کہاں لگے گا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ترجمہ، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پختہ قول کی برکت سے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی جو لوگ اخلاص و یقین سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر مقام پر ثبات اور استقامت بخشتا ہے۔ دنیا میں ان کو دولت ایمان سے محروم کرنے کے لیے ہزاروں فتنے برپا کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ اسی طرح قبر و حشر میں جو مشکل مرحلے پیش آئیں گے توفیق الہی اس وقت بھی ان کی دستگیری کرے گی اور وہ ہر میدان میں کامیاب و سرخرو ہوں گے۔ سوال قبر کے متعلق وہ حدیث جو سیاستہ میں مذکور ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جب ایک مسلمان سے اس کے رب اور اس کے رسول اور اس کے دین کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ جواب میں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ اور حضرت عثمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے قریب کھڑے ہو جاتے اور سب کو فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت سہل بن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا سنائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا قبر میں میرے پاس دو بڑے خوفناک اور سخت فرشتے آئے اور مجھ سے دریافت کیا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کہا کیا میرے جیسے شخص سے تم اس قسم کے سوالات پوچھتے ہو؟ میں 80 سال تک لوگوں کو تمہارے انہی سوالات کے جوابات پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ بات ختم ہوئی تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، تم نے حریث بن عثمان سے کوئی حدیث لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا وہ علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا دیا۔ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین کرام نے اس مقام پر متعدد صحیح احادیث سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے قبر ایک آرام گاہ ہے اور بدکاروں کے لیے اس میں شدید عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عذاب قبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، یعنی ظالموں کو قبر میں ان سوالات کا جواب بھول جائے گا۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔
ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔